بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق چودھری۔ پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں آج، اور ایک بہت ہی تکلیف دہ سانحے پہ بات کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، انڈیا پاکستان کا ازلی دشمن، روز اول سے ہی اس نے پاکستان کے قیام کو قبول نہیں کیا، اور پاکستان کے قیام کے پہلے دن سے ہی لے کے آج تک مسلسل پاکستان کو نقصان پہنچانے اور اس کے مفادات کو مجروح کرنے پہ تلا رہتا ہے۔ پاکستان سے اگرچہ اسے بہت دفعہ مار پڑی ہے، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن بنیے کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ دہشت گردی سے باز آ نہیں سکتا۔ 65 میں، کارگل میں اور 26 فروری کو ہم نے اس کے بری طرح سے عزائم کو ناکام بنایا، اسے اس کے کیے کی سزا دی اور اسے خاک چاٹنے پہ مجبور کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کمینگی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اور ہر وقت شرارت پہ تلا رہتا ہے۔ اس نے سی پیک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، گوادر میں OGDCL کے قافلے پہ حملہ کیا، باڑوں میں، اور پھر دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں ہمارے کیپٹن سمیت 14 عظیم جوان اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف وزیرستان میں بھی، شمالی وزیرستان میں بھی دہشت گردی کی کارروائی کی گئی انڈین ایجنٹس کی طرف سے، اور اس طرح سے کل ایک ہی دن میں ہمارے 21 جوان مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ انڈیا بدمعاشی پہ تلا ہوا ہے، جو اسے لداخ میں چین سے مار پڑ رہی ہے، اس کے مقبوضہ علاقے اس کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس کی بے بسی اور لاچاری عجیب سا منظر پیش کرتی ہے چین کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی وہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اپنی رقیق حرکات سے باز آنا تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو وہ مجبور کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے بدمعاشیوں کا جواب اسی کی زبان میں دے، کیونکہ بنیا امن اور چین کی زبان نہیں سمجھتا۔ بدسرشت نسل ہے یہ، BJP RSS، ان کے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی ہمسایہ ان کے شر سے محفوظ نہیں، سارے ہمسائے ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے سرشت کی وجہ سے ان سے دور ہو چکے ہیں۔ بڑی عجیب سی تنہائی وہ محسوس کر رہا ہے۔
نہ صرف ہمسایوں میں بلکہ عالمی فورمز پہ بھی اسے بری طرح سے شکست ہو رہی ہے، اور اب تو اس کے حامی امریکی میڈیا میں بھی اس کو دہشت گرد قرار دیا جانے لگا ہے۔ لہٰذا کھسیانی بلی کی طرح سے وہ نزلہ پاکستان پہ اتارنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے جب اسے جواب دیا تو اسے اس کی نانی یاد آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ پاکستان اس نہج پہ سوچنا شروع کرے، اسے باز آ جانا چاہیے۔ پاکستان نے غنی گورنمنٹ کو بھی افغانستان میں اپنے کنسرن سے آگاہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے اسے کہ اگر افغانستان سے کچھ پاکستان دشمن ایجنٹس کی کاروائیاں جاری رہیں تو پھر پاکستان اپنے مفادات کو محفوظ رکھنا اچھی طرح جانتا ہے۔ پاکستان اس چیز کا بدلہ اپنے وقت پہ لے گا۔ انڈیا جو بری طرح سے دلدل میں پھنسا ہوا ہے لداخ میں، پاکستان کو زبردستی انوالو کرنا چاہتا ہے ان سارے معاملات میں۔ وہ کوئی بھی فالس فلیگ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کی ہر کمینگی کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اس کے عزائم کو اس کے منہ پہ دے ماریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صحت و تندرستی کے حوالے سے دو خاندان جو جونک کی طرح سے پاکستان کو چمٹے ہوئے ہیں، بار بار برس کے اقتدار آتے ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں، مکمکا ہوا ہے ان کا، ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دیتے ہیں، پاکستان کے وسائل کو، پاکستان کی دولت کو بری طرح سے نوچتے کھسوٹتے رہتے ہیں، اور اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں ہے۔ اشروں پہ مسلط ان کا اقتدار پاکستان میں صحت کے حوالے سے قوم کو کوئی سہولیات مہیا نہیں کر سکا۔ پاکستان میں ہر گھنٹے 50 لوگ دل کی بیماری کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ایک دن میں 1100 سے زیادہ لوگ اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں، اور اس طرح سے صرف ایک ہی بیماری میں ہمارے لاکھوں لوگ ہر سال صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ورثہ کو دکھ اور غم کی کیفیت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اپنی لوٹ مار سے اگر توجہ کسی اور طرف کرنے کا ایک لمحہ بھی ملتا تو کرتے۔ ان کا تو سارا دن ساری رات 24 گھنٹے ایک ہی کام تھا کہ ملکی وسائل کو کیسے لوٹا جائے، کیسے تجوریاں بھری جائیں۔ لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کا قیمتی زر مبادلہ بچے گا، 800 کروڑ سالانہ کی بچت ہوگی، اور پاکستانی عوام کو یورپی سٹینڈرڈ پہ تیار کیے گئے سٹینڈز آسانی سے ملیں گے، سستے ملیں گے، اور اس طرح سے پاکستان دل کی بیماریوں کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے خود کفالت حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان
اسلامی دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے، اور پوری دنیا میں یہ 18واں ملک ہے پاکستان، جن ملکوں کے پاس اب ہارٹ سٹینڈز بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے۔ اسی طرح 2 نئے شہر بنانے کا منصوبہ پاکستان کی معاشی اٹھان کے لیے ایک کلیدی منصوبہ بن کے سامنے آیا ہے۔ ان میں سے ایک راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، اور دوسرا بنڈل آئی لینڈ پہ ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ بنڈل آئی لینڈ پہ تعمیراتی کام کے آغاز کے لیے پاکستان آئلینڈ اتھارٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ بنڈل آئی لینڈ میں ہائی رائز عمارتیں ہوں گی، اور پھر اس سمندر کے اندر جزیرے پہ بننے والے شہر کو ایک پل کے ذریعے سے کراچی کے ساحل سے ملا دیا جائے گا۔ اس میں 50,000 ارب روپیہ خرچ ہوگا، جو تمام تر پیسہ پاکستانی اور غیر ملکی سرمایہ کار مہیا کریں گے۔ یہ سارا منصوبہ قومی سلامتی کے ادارے دیکھیں گے، اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ویزوں کے حوالے سے اور ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی وہی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، وہی ہینڈل کریں گے۔ یہ ایک منصوبہ پاکستانی معیشت کو ایک نمایاں اٹھان دے گا، پاکستان کا بجٹ خسارے سے منافع میں آ جائے گا، اور پاکستان معاشی طور پہ ایک مضبوط ملک بن کر سامنے آئے گا۔ اس طرح سے خوشخبریاں بھی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیتا جا رہا ہے، لیکن دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے جو جوان انڈین دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں کروڑوں اور رحمتوں سے نوازے، اور انڈین ایجنٹس، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں میں ہوں، چاہے وہ نام نہاد مختلف تنظیموں میں ہوں، سب کو نیست و نابود کرے، اور پاکستان کی محب وطن جوانوں کو مزید حوصلہ اور ہمت دے کہ جیسے انہوں نے پہلے ان لوگوں کا استحصال کیا ہے، پاکستان کی سرزمین کو ان سے محفوظ بنایا ہے، اب اگر دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوشش میں ہیں، تو انہیں بے خوبون سے اکھاڑا جائے، اور ایک ایک کو چن چن کر مارا جائے، اور انڈیا کو بتا دیا جائے کہ پاکستان اس کی ہر کمینگی کا نہ صرف جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، بلکہ مناسب پہ مناسب جگہ پہ اسے اس کے کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اپنے جرائم کے حساب سے بچ نہیں پائے گا اگر وہ اپنی رقیق حرکتوں سے باز نہیں آیا، تو پھر اسے 65 کارگل اور 26 فروری کو پاکستانی شاہینوں کے کارناموں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔